الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك یا نورا من نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہر جان کو موت چکھنی ہے اور تمہارے بدلے تو قیامت ہی کا پورے ملیں گے۔ جو لوگ آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا مراد کو پہنچا، اور دنیا کی زندگی تو یہ دھوکے کا مال ہے۔ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت 185۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت مفتی احمد یار خان صاحب فدائیونی نعیمی علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں، ہر زندہ و جاندار کو فرشتہ ہو یا حیوان یا جین ضرور موت کا مزہ چکھنا ہے، تو کسی کو اس کی شدت، کسی کو موت سے چارہ نہیں۔ خیال رکھو، موت تو سب کو آنی ہے، جان تو سب کی جانی ہے۔ سزا و جزا اے انسانوں صرف تمہارے لیے ہے، اور یہ بھی خیال رکھو کہ سزا و جزا کی جگہ نہ دنیا ہے نہ برزخ، اس کی جگہ قیامت اور اس کا وقت روز قیامت ہے۔ اس دن ہی نیک کاروں کو پورا ثواب اور بدکاروں کو پورا عذاب دیا جائے گا۔ دنیا کی مصیبت آرام تو معمولی چیز ہے، پورا کامیاب وہی ہے جو قیامت کے دن دوزخ سے بچا لیا جائے کہ وہاں بالکل سایہ نہ پائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ دنیا یہ کامیابی معمولی ہے۔ دھیان رکھو کہ دنیاوی زندگی تو غفلت میں کٹے تو صرف پونجی ہے جو برت کا چھوڑ دی جائے گی، اور پونجی بھی کیسی؟ دھوکہ فریب کی، جس کو شیطان دلکش دل فریب خوبصورت حسین و جمیل دکھایا ہے۔ لوگ اس کے فریب میں آ گئے۔ جب موت آ جائے گی تو اس کی حقیقت کھل جائے گی۔ جس نے اس زندگی کو اپنی غرض و غایت بنایا اس نے دھوکہ کھایا کہ خالی ہاتھ یہاں سے گیا، جو گیا غافل نہ رہا اور نیکی کی بیج بوتا رہا وہ کامیاب گیا۔ تفسیر نعیم صفحہ 433۔ بھاگ نہیں سکتے تم، فرماؤ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو تو وہ ضرور تمہیں ملنی ہے۔ پارہ 28 سورہ جمعہ آیت 8۔ قرآن پاک کے اس ارشاد سے واضح ہوا کہ کوئی شخص بھی موت سے بھاگنا چاہے تو بھاگ نہیں سکے گا، بلکہ موت اسے آ کر رہے گی۔ خیال رہے کہ اگرچہ وہ آیت کریمہ یہود کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن عموم میں الفاظ کا اعتبار کرتے ہوئے اس کے حکم کو عام رکھا جائے گا۔ کوئی بھی شخص مسلمان ہو یا کافر، یہودی ہو یا نصرانی، موت سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا۔ ایک اور جگہ فرمان باری تعالیٰ ہے، تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لگے گی اگرچہ مضبوط قلعے میں ہو۔ پارہ 5 سورہ نساء آیت 78۔ صاحب تفسیر نعیم اس آیت کی تفسیر میں یوں رق متراز ہے، اے منافقین، اے یہود، تم غازیوں و شہداء احد پر زبان ملامت کیوں دراز کرتے ہو، اور کیوں کہتے ہو کہ اگر یہ لوگ میدان جنگ میں نہ جاتے تو شہید نہ ہوتے اور زندہ رہتے۔ ہر شخص کی موت کا وقت موت کی جگہ مقرر ہے، کوئی اسے کسی تدبیر کسی ہیلا سے بچ نہیں سکتا۔ تم جہاں کہیں ہو اپنے وقت پر موت ضرور پہنچے گی، اگرچہ تم کتنے ہی مضبوط قلعے یا آسمان کے بروزے میں پہنچ جاؤ۔ زندگی کے لیے حفاظت کا سامان بنا لو مگر مرو گے ضرور۔ تفسیر نعیمی صفحہ 277۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ حادثات میں جو اموات ہوتی ہے ان کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر وہ نہ جاتا تو موت نہ ہوگی، اگر ایسا نہ کرتے تو زندہ رہتے، کیونکہ یہ تقدیر پر ایمان کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان میں مضبوطی عطا فرمائے۔ موت کی جگہ متعین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بدر میں مرنے والوں کی جگہ دکھائی، ایک ایک کا نام لے کر فرمایا، یا فلاں کی مرنے کی جگہ ہے وہ کل یہاں مرے گا، اور یا فلاں کی جگہ ہے اسے کل یہاں مقتول ہونا ہے انشاءاللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، جن جگہوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بندی فرمائی تھی اس سے ذرہ بھر بھی کوئی آگے پیچھے نہیں ہوا، بلکہ ہر شخص ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ وہی مرے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگائے تھے۔
مسلم شریف۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دیوانوں، ابو جہل کو موت بدر میں بلا رہی تھی، اسی وجہ سے وہ کسی کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ اس کو روکا جا رہا تھا کہ ابو سفیان کا قافلہ آ گیا ہے، ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ خانہ کعبہ کے اوپر کھڑا ہو کر آواز لگا رہا تھا کہ لوگوں جلدی کرو، جلدی نکلو۔ آخر کار اس کو اللہ تعالیٰ نے بدر میں پہنچا دیا اور اس متکبر کو دونوں نو عمر لڑکوں معاذ و معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے قتل کرا کے اس کے تکبر کو ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا۔ اس طرح اسلام کا بدترین دشمن اپنے انجام کو پہنچ گیا، موت لے چلی۔ ابن ابی شیبہ نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو گھور کر دیکھنے لگے۔ جب آپ چلے گئے تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ شخص کون تھا؟ آپ نے یہ فرمایا یہ ملک الموت تھے۔ اس نے کہا حضور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری روح نکالنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس نے عرض کیا کہ آپ ہوا کا حکم دے کہ وہ مجھے سرزمین ہند میں پہنچا دے۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا تو ہوا اس کو سرزمین ہند میں چھوڑ آئی۔ پھر ملک الموت تشریف لائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ تم میرے ساتھی کو گھور کر کیوں دیکھتے تھے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میں اس پر تعجب کر رہا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس کی روح ہند میں قبضہ کروں اور وہ یہ آپ کے پاس بیٹھا ہے، یہ ہند کیسے پہنچے گا؟ شرح الصدور۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس روایت سے معلوم ہوا کہ انسان کو جہاں مرنا ہے وہاں جانے کے لیے بےتاب ہوتا ہے اور ہر حال میں وہاں پہنچ جاتا ہے۔ جیسے یہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک میں تھا لیکن سرزمین ہند پہنچنے کا اشتیاق ظاہر کیا اور ذوحی وقت مقررہ پر وہی پہنچا، اسی وقت اس کی روح قبض کر لی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندے کی موت کا وقت اور جگہ متعین ہے کہ وہ دنیا میں کسی گوشے میں رہے، اپنی موت کے وقت متعینہ جگہ پر پہنچ جائے گا۔